میں نے کہا پاسورڈ تو میں نہیں بتا سکتا. وہ کہتے ہیں آپ کو بتانا پڑے گا، نہیں تو ہم آپ کو ایف آئی اے سے کال کروائیں گے. میں نے نہیں بتایا تو مجھے ایف آئی اے کی طرف سے کال آ گئی. وہ کہتے ہیں میں ایف آئی اے سے بات کر رہا ہوں، لینڈ لائن نمبر تھا. میں نے کہا میں کیسے یقین کروں آپ ایف آئی اے سے بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں گوگل پہ ٹائپ کریں آپ، یہ جس نمبر سے کال آپ کو کی گئی ہے. جب میں نے ٹائپ کیا تو واقعی وہ ایف آئی اے کا نمبر تھا. خیر میں نے ان کے ساتھ بھی تعاون نہیں کیا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو میزان بینک سے کال کرواتے ہیں. پھر مجھے میزان بینک کے ایکچوئل جو ان کا ہیلپ لائن کا نمبر ہے، مجھے اس سے کال آئی کہ آپ ایف آئی اے والوں کے ساتھ تعاون کریں، یہ واقعی میں پاکستان آرمی والے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی ڈیٹیل ان کو دیں. آج جو یہ اسکیمپ، جو یہ فراڈ، جو یہ دھوکہ اس بھائی کے ساتھ ہوا ہے، تو یہ کل میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میرا ایک بھائی ہے جس نے میرے ساتھ واٹس ایپ پہ ایک وائس جو ہے نا وہ بڑی تفصیل کے ساتھ میرے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے. میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا لی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا نیکسٹ ٹائم کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اس وائس کو آپ لوگوں نے پورا سننا ہے اور اس وائس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور پھر اس وائس کو جو ہے نا آپ لوگوں نے آگے فارورڈ کرنا ہے کہ کسی اور مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا فراڈ، ایسا دھوکہ کبھی نہ ہو. جس طرح سے ملک میں مہنگائی کا ایک لہر آئی ہوئی ہے، تو اس طریقے سے مارکیٹ میں روز بروز جو ہے نا وہ فراڈ اور دھوکے کے نئے جو ہے نا وہ طریقے جو ہے نا وہ ایجاد ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم میں نہیں لیتا ہوں. ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو بھائی کا جو وائس ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ وائس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، اور اس بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے ساتھ جو فراڈ ہوئی ہے وہ سارا جو ہے نا وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ لوگ اس وائس کو سن لیں. اور اس وائس، کیونکہ اس وائس پہ آپ لوگوں نے پراپر طریقے سے اس وائس کو اپنے سننا ہے اور پھر اس کو فالو کرنا ہے اور اس کو آگے فارورڈ کرنا ہے. کبھی کسی اور بھائی کے ساتھ ایسا کوئی فراڈ نہ ہو. تو زیادہ ٹائم آپ لوگوں سے نہیں لیتا ہوں اور وائس کی طرف جاتے ہیں. وہ وائس چاہتا ہوں کہ میں بھی سننا چاہتا ہوں اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ وائس سن لیں. اللہ. جی السلام علیکم. اچھا بھائیو، آج آپ کے بھائی کے ساتھ ہو گیا ایک اسکیم، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی خیال کرو اس چیز کا. مجھے آج صبح ایک کال آتی ہے موبائل نمبر سے کہ میں کیپٹن بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے، کچھ ٹیررسٹ کے اے ٹی ایم کارڈ پکڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی ویریفیکیشن کروا دیں، آپ کو ایک نمبر سے کال آئے گی. اس نے فون بند کیا. تھوڑی دیر بعد مجھے ایک اور سیل نمبر سے کال آئی جس نے واٹس ایپ پہ کال کی مجھے، اور اس کا جو ٹی پی تھی نا اس پہ آئی ایس آئی کا لوگو بنا ہوا تھا. وہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ اس کے پاس میرا سی این آئی سی نمبر، میرا بینک اکاؤنٹ نمبر سب کچھ تھا. انہوں نے مجھے ایک اسٹیٹ بینک کا لنک سینڈ کیا اور کہا اسے اوپن کریں، اور اس میں آپ جو موبائل ایپ یوز کر رہے ہیں میزان بینک کا، اس کا آئی ڈی پاسورڈ لکھیں. میں نے کہا پاسورڈ تو میں نہیں بتا سکتا. وہ کہتے ہیں آپ کو بتانا پڑے گا، نہیں تو ہم آپ کو ایف آئی اے سے کال کروائیں گے. میں نے نہیں بتایا تو مجھے ایف آئی اے کی طرف سے کال آ گئی. وہ کہتے ہیں میں ایف آئی اے سے بات کر رہا ہوں، لینڈ لائن نمبر تھا. میں نے کہا میں کیسے یقین کروں آپ ایف آئی اے سے بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں گوگل پہ ٹائپ کریں آپ، یہ جس نمبر سے کال آپ کو کی گئی ہے. جب میں نے ٹائپ کیا تو واقعی وہ ایف آئی اے کا نمبر تھا. خیر میں نے ان کے ساتھ بھی تعاون نہیں کیا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو میزان بینک سے کال کرواتے ہیں. پھر مجھے میزان بینک کے ایکچوئل جو ان کا ہیلپ لائن کا نمبر ہے، مجھے اس سے کال آئی کہ آپ ایف آئی اے والوں کے ساتھ تعاون کریں، یہ واقعی میں پاکستان آرمی والے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی ڈیٹیل ان کو دیں. انہوں نے مجھے اتنا زیادہ پریشرائز کر دیا کہ بیک ٹو بیک مجھے کالز آ رہی تھی. میں نے ان کے ساتھ اپنا آئی ڈی پاسورڈ شیئر کر دیا. جیسے ہی میں نے پاسورڈ شیئر کیا تو میرے اکاؤنٹ میں کوئی 41,000 تھے، وہ 2 ڈفرینٹ نمبرز پہ ٹرانسفر ہو گئے. اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ ہولڈ کریں اور کسی سے 3 لاکھ روپیہ اور منگوائیں، کیونکہ پاکستان آرمی انفلیشن کو کور کرنے کے لیے 25 لاکھ روپیہ جس کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو رہا ہے اس کو سینڈ کر رہی ہے. جو آپ کی ڈیڈکشن ہوگی 41,000 کی، یہ بھی آپ ہم ساتھ سینڈ کر دیں گے. جب اس نے یہ بات کی تو مجھے لگا کہ یہ اسکیم ہی ہے اور میں پھنس گیا ہوں بری طرح سے. خیر میں نے کال اینڈ کی اور میں نے میزان بینک میں ہیلپ لائن پہ کال کر کے انہیں ساری ڈیٹیل بتائی، وہ لنک اور وہ نمبر بھی شیئر کیے. تو مجھے وہاں سے پتہ لگا کہ یہ بیسیکلی ایک ہی کمرے کے اندر بیٹھ کے واردات ڈالی ہے انہوں نے، اور یہ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہوتے ہیں جس میں کالر آئی ڈی جو ہے نا آپ کے پاس جو آتی ہے، جو کال آتی ہے، اس پہ سی ایل آئی پر ایف آئی اے اور یہ ان کا میزان بینک کا ایکچوئل نمبر شو ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ بیک پہ
یہ کال جو نمبر ہے وہ کوئی اور شو کرتے ہیں، انٹر کرتے ہیں بیسیکلی، لیکن آپ کے پاس ایکچوئل نمبر شو ہوگا میزان بینک کا بھی اور ایف آئی اے کا بھی۔ تو خیر میں نے کمپلین کروا دی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کے پیسے تو ہم ریفنڈ کروا دیں گے، اے ٹی ایم میرا بلاک کیا ہے، وہ نیا ایشو ہوگا، اکاؤنٹ بھی میرا ریسٹرکٹ ہوا ہے۔ تو میزان بینک والے کہتے ہیں کہ ایسے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں، کیونکہ ایک بڑا کامیاب ان لوگوں نے کام سٹارٹ کیا جس کے اوپر بڑے لوگ ٹریپ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ایف آئی اے کا نمبر آ رہا ہے، میزان بینک کا بھی ایکچوئل نمبر آ رہا ہے، تو واقعی میں یہ ٹھیک کال آؤگی، جبکہ اسکیم ہے۔